بحر احمر کے کنارے ہیں، ریڈ سی۔ یہ جو ٹیلا ہے اس کے اس طرف جو ہے اردن کا حصہ ہے۔ پھر اور یہ جو کنارہ ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم، ایک تو یہ سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، یہ مصر کا حصہ ہے۔ یہ جو پہاڑ اور یہ جو ٹیلا جو دکھ رہا ہے پہاڑ، یعنی خاکی رنگ کا جو پہاڑ ہے، اس درمیان میں جو آگے جا کے سمندر کا علاقہ ہے وہ علاق کی طرف جاتا ہے جو اسرائیل کے قبضے میں فی الوقت ہے، فلسطین کا حصہ۔ یہ دیکھیں کافی خوبصورت اور رنگین بلو پانی یہاں پہ ہے۔ ہاں یہ مصر ہے، یہ والا جو یہ سامنے کا اردن، یہ پہاڑ کے پیچھے یہ والا جو ٹیلا اسرائیل، یہ جو پتلا حصہ دکھ رہا ہے یہاں پہ، یہ اسرائیل کی طرف کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے نہیں وہ ہے مجھے جہاز ہے، وہ جہاز ہے، نہیں وہ اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں وہ بڑی عمارتیں نظر آ رہی ہیں علاق کی طرف کا، بڑی عمارتیں نہیں۔ اب اس میں کیمرے میں کشتی ہے، کشتی کے پیچھے کچھ ایک آدھ دکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جیسے وہ ایک آدھ ٹاور دکھ رہا ہے، وہ اردن کے حصے میں جا رہا ہے۔ یہ جو ٹیلا جو دکھ رہا ہے خاکی رنگ کا، براؤن رنگ کے ٹیلے کے بعد اردن کا حصہ ہے، یہ بارڈر ہے۔ یہ حصہ جو پڑ رہا ہے یہاں جہاں میں انگلی کر رہا ہوں، یہاں اسرائیل اور علاق کی بندرگاہ آگے جا کے ہے۔ اس میں کیمرے میں مشکل سے نظر آئے گا، آگے ایک جہاز دکھ رہا ہے اسی کے پیچھے۔ یہ جو حصہ ہے، یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے یہ سب مصر کا حصہ ہے۔ یہ ہم لوگ ابھی یہ حقل بھی جو ہم شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ تجارتی قافلے اور حجاج کا اہم مرکز تھا۔ حجاج جو آتے تھے سمندری راستوں سے، اور یا اسی طرح جو خشکی کے راستے سے جو حجاج شام کی طرف سے آتے تھے، وہ یہی بارڈر استعمال کرتے تھے، فلسطین، اردن اور پھر سعودی عرب کا حصہ جو ابھی تبوک اور یہ سب علاقہ ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہوئے جس راستے سے ہم آئے ہیں، ٹرین کے ڈبے دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کو ٹرین کی لائن، اسی راستے سے یہ راستہ گزرا ہے۔ اور یہ جو بندرگاہ ہے یا یہ جو حصہ ہے سمندر کا، سعودی عرب کے لیے بہت ہی اسٹریٹجک کہیں گے، سیاسی ناحیے سے، فوجی ناحیے سے بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ اور یہ بھی نیوم جو شہر ہے اسی کا حصہ ہے، جو نیوم سٹی چند سالوں پہلے سے قائم ہو رہی ہے اسی کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں سے 4 ممالک جو بہت ہی اہم ہیں، اردن، مصر اور فلسطین، یا جسے اسرائیل نے ابھی قبضے میں لیا ہوا، وہ سب علاقہ بالکل قریب ہے۔ یہ کونا ہے سمجھیے ان 4 ممالک سے جڑنے کے لیے، اور جو نیوم سٹی بن رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ایک اہم مرکز ثابت ہوگا تفریح والوں کے لیے، کہ ایک سیاح جو باہر ملک سے آئے گا وہ سعودی عرب کے تاریخی چیزیں بھی دیکھے گا، تفریحی چیزیں بھی دیکھے گا، قلعہ وغیرہ بھی دیکھے گا۔ پھر نیوم میں جب وہ داخل ہوگا تو ساحل سمندر جو بحر احمر کا کنارہ ہے 400-500 کلومیٹر تک کا، ادھر زحا، وجھ، عین، وجھ اور گلگج، ادھر سب سے وہ سب سمندری علاقے کی تفریح کرتے ہوئے وہ آگے جا کے جب ادھر ہم لوگ راس حمید الشیخ کی طرف جائیں گے تو وہاں سے شرم الشیخ جو علاقہ ہے مصر کا ایک تفریحی علاقہ ہے، وہ کافی قریب ہے۔ شرم الشیخ اور راس حمید الشیخ میں 2 جزیرے ہیں، کا نام تیران و صنافیر، یہ 2 جزیرے ہیں۔ جب ہم وہاں جب تفریحی مقام رہے گا تو وہ جزیرے تک رک جائیں گے، پھر وہ جزیرے سے شرم الشیخ جائیں گے، پھر کسی کو اردن میں جانا ہے، وہاں پہ پیٹرا کا علاقہ ہے جو کافی خوبصورت ہے اور ساتھ میں تاریخی مقام بھی ہے۔ جس طرح ہم نے قوم سمود کا دکھائے، پہاڑ دکھائے، تو وہ لوگ بھی اسی طرح کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے 7 عجوبوں میں سے پیٹرا کا، تو لوگ وہاں بھی جائیں گے۔ اور اسی طرح کسی کو جیسے کوئی یورپین اسرائیل میں جا سکتا ہے جو اس کے پاس ویزا رہے گا، تو اس طرح کا کئی ممالک کے اقتصادی حالات بن سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ علاقہ ہے کافی اچھا، اچھی لہریں ڈوبنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ یہاں بھی یا تو رات میں رکیں گے یا پھر آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ اب ہمیں آگے جہاں جانا ہے وہ ہے قوم شعیب علیہ السلام کا علاقہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے
شادی کی تھی جب فرعون کے ظلم سے بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو وہاں پہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جہاں سے آپ نے پانی پلایا تھا بکریوں کو۔ اور پھر اس کے بعد 12 چشمے ایک جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، چشمے کے پاس ہم جائیں گے، مکھنا نام ہے علاقے کا۔ اور پھر راس حامد الشیخ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جو شرم الشیخ مصر کے علاقے سے بالکل قریب ہے، وہاں جائیں گے۔ اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سمندر کے ہی کنارے سے ہوتے ہوتے صبح وجہ اور بلوچ ہوتے ہوئے پھر بدر کے قریب جائیں گے۔